بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان کی فضیلت میں اللہ رب العزت کے ارشادات قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزے کی فضیلت اور فرضیت کو ثابت کیا۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے نفل نہیں ہیں کہ دل چاہے تو رکھیں اور دل چاہے تو چھوڑ دیں، یہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلی جو قومیں آئی ہیں، قوم موسیٰ ہے، قوم عیسیٰ ہے، یا اور دیگر قومیں آئی ہیں، ان تمام پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ان کے طریقے مختلف رہے ہوں گے، لیکن روزہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں ان پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اخیر جز میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈرنا۔ کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، تو اس گناہ سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ جھوٹ بولتے وقت یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ اس پر بڑا عقاب دے سکتا ہے۔ جو اس گناہ سے، اس جھوٹ سے بچ گیا تو اس نے تقوی اختیار کیا۔ سود کھاتے وقت، سود دیتے وقت، سود لیتے وقت، سود لکھتے وقت، سود دلواتے وقت، جسے اردو میں بیاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے وقت اللہ کی بڑائی، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اور ان سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اسی طریقے سے ہر برا عمل، ہر بد فعل، ہر وہ چیز جس سے کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس تکلیف کو دینے سے بچ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی انسان گناہوں سے نہیں بچتا، انسان جھوٹ سے نہیں بچتا، دھوکہ دھڑی سے نہیں بچتا، سود کھانے اور سود لینے اور سود دینے سے نہیں بچتا، ملاوٹ سے نہیں بچتا، دودھ میں پانی ملانے سے نہیں بچتا، کپڑے کو جھوٹ بول کر کے بیچنے سے نہیں بچتا، اپنے چیزوں کو وہ اوصاف بیان کر کے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ کنڈیشنز بیان کر کے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کو پھر بھی بیچتا ہے اور وہ پھر بھی نہیں باز آتا، تو سمجھو اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت اور روزے کا مقصد ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔